حج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، اور حج کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ حج کرنے والا مکہ مکرمہ میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ گھر کعبۃ اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ سب سے بڑی خاصیت یہ ہے۔ اور کعبۃ اللہ یہ وہ عظمت والا گھر ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم پارہ 4 پہلا رکوع سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں بیان کیا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک زمین پر سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی عمارت وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے وہ کہاں ہے؟ ببکہ، وہ مکہ میں ہے۔ کیا ہے اس کی خاصیت؟ مبارکن، وہ برکت والی ہے، وہدی للعالمین، اور ساری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی عمارت بننے والی کعبۃ اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے اس کی تعمیر چلی اور ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی، اور ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہمارے آقا علیہ السلام تک پہنچی، اور ہمارے آقا علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی وہ آج تک چلی آ رہی ہے۔ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، مگر آج دیکھیں کعبۃ اللہ کتنا پاکیزہ مقدس گھر بن چکا ہے۔ اس کی ظاہری خوبصورتی کی بات نہیں ہو رہی، کعبۃ اللہ کے اندر اللہ نے روحانیت رکھی ہے، اس میں کشش رکھی ہے، اس میں تاثیر رکھی ہے۔ جو حاجی گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتھر دل بھی انسان ہونا ساری زندگی نہیں رویا، ماں مر گئی، باپ مر گیا، بیوی بچے مر گئے، رشتہ دار مر گئے، قریبی عزیز و اقربا مر گئے، کبھی بھی زندگی میں نہیں رویا۔ دل گناہ کر کے اتنا سخت ہو چکا تھا، مگر کعبۃ اللہ ایک اتنا مقدس گھر ہے اللہ کا کہ یہاں پتھر دل انسان بھی جب اپنے آپ کو سچ مچ کعبے کے سامنے پاتا ہے اور اپنی سر کی آنکھوں سے پہلی مرتبہ کعبے کو دیکھتا ہے، فرمایا پتھر دل انسان بھی پتھر کی طرح ٹوٹ کر ریزہ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اتنی رقت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ قدم بھی کعبے کی طرف نہیں بڑھا سکتا۔ ہمارے کئی اولیاء گزرے کہ وہاں کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچ کر لبیک بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں۔ انسان جب کعبے کو دیکھتا ہے تو پوری زندگی میں اس نے جو گناہ کیے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہاں ہم گناہ کرتے ہیں تصور نہیں بنتا، وہاں پہنچ کر بندہ سچ مچ یہ کہتا ہے، مانتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، میں واقعی اللہ کی دربار میں ہوں۔ یہ مسجد یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہاں بھی ہم رب کے دربار میں بیٹھے ہیں، مگر یہاں یہ تصور نہیں بنتا۔ وہاں بندہ پہنچ کر جب کعبے کو سامنے دیکھتا ہے، وہاں نماز پڑھے، قرآن پڑھے، روزہ رکھے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے، وہاں 24 گھنٹے یہی تصور ہوتا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے نکلے گا تو گناہوں میں پڑے گا، مگر وہاں کعبۃ اللہ سے اگر باہر بھی آ جائے گناہ نہیں کرتا۔ وہ جتنے دن، وہ 15 دن رہے، 10 دن رہے، 20 دن رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا ذہن بن چکا ہوتا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے دربار میں ہوں، میں یہاں گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس گھر کی اپنی اپنی روحانیت ہے، اس گھر کی اپنی تاثیر ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا روئے زمین پر پہلا گھر بننے والا کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یا اللہ برکت کیا ہے؟ فرمایا 2 چیزیں۔ نمبر 1 مبارکہ، یہ برکت والا گھر ہے، اتنی برکت اللہ نے اس میں رکھی کہ اگر کوئی اس کے قریب آ جائے، اس کو دیکھے یا چھوئے یا چومے یا یہاں پر آ کر جو بھی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی عبادت بھی قبول کرتا ہے اور عبادت کرنے والے کو بھی بابرکت دیتا ہے۔ ہدی للعالمین، دوسری نشانی کیا؟ اللہ فرماتا ہے یہ کعبۃ اللہ یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد انسان کے دل و دماغ سے شرک مٹ جاتا ہے۔ شیطان وسوسے دیتا ہے نا، کبھی بتوں کے بارے میں، کبھی مشرکین کے بارے میں، کبھی کفار کے بارے میں، مگر وہاں مسلمان پہنچ کر جب کعبے کو دیکھتا ہے تو اب اس کا تصور شرک والا ختم، کفر والا ختم۔ وہ وہاں دل و جان سے مانتا ہے کہ ہاں میرا خدا ایک خدا ہے اور ایک اللہ ہے،
وہی وحدہ لا شریک ہے، اور آج اسی کریم رب کی دربار میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ ہدایت بھی دیتا ہے، یہ تصور بنتا ہے اس کا کہ میں ہدایت پر ہوں۔ طواف کر رہا ہے، یہ تصور اس کا بن جاتا ہے خود بخود کہ میں ہدایت پر ہوں، میں صراط مستقیم پر ہوں۔ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے کافر نہیں بنایا، مشرک نہیں بنایا، صراط مستقیم پر چلنے والا مسلمان بنایا ہے۔